خوش آمدید کہتے ہوں آپ کو ایک بار پھر. پاکستان کی جو موجودہ قومی اسمبلی ہے, پاکستان کا جو موجودہ ایوان ہے, وہ اپنے آخری دن میں داخل ہو گیا ہے, اور ظاہر ہے کہ آج کے دن کے اختتام کے ساتھ ہی یہ ایوان بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا. اور مستقبل کی کیا سیاسی صورتحال ہوگی, کیا سیاسی منظرنامہ ہوگا, اس پارلیمنٹ کی پوزیشن, ذرا ان تمام چیزوں میں بات کرتے ہیں. ابھی بھی الوداعی خطابات جاری ہیں. اس وقت جناب شاہد خاقان عباسی صاحب خطاب کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے اسلام آباد کے سارے پینلسٹ بھی موجود ہیں. کاشف عباسی صاحب, مہر صاحبہ, ماریہ میمن صاحبہ, خاور گھومن حسن ایوب صاحب موجود ہیں. سب کا بہت شکریہ. اگر کوئکلی حسن صاحب, میں نے دیکھا آپ نے اس سے پہلے جب ہم تھوڑی سی بات ہوئی تب کہہ رہے تھے ہم کہ لگتا ہے شاید جلیل عباس صاحب کا نام ہے. آپ کا کچھ ٹویٹ نظر سے گزرا, آپ کی خبر کوئی مختلف ہے کہ جلیل عباس صاحب کے نام کا امکان کم ہے کہ اس پہ فائنلائز ہو جائے کہ وزیر اعظم بنیں گے؟ نگراں وسیم بھائی, بالکل ان کا نام جو ہے وہ کنسیڈر ضرور ہوا ہے, لیکن ایک تو حتمی فیصلہ نہیں ہوا, اور میری اطلاعات کے مطابق جو میرے سورسز کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ نگران وزیر اعظم نہیں ہوں گے. اور میں نے جب پوچھا ان سے تو پھر انہوں نے جو ہے وہ جواب دیا کہ جو میرے سورس کے مطابق کہ ان کو ظاہری بات ہے ان کا نام کہیں سے فلوٹ تو ہوا تھا, لیکن ان کو کنسیڈر کرنے کے بعد ان کا نام ریجیکٹ ہو چکا ہے. تو ہی ول ناٹ بی دی نیکسٹ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. اور میں دوسری بات بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو نگران وزیر اعظم کا جو فیصلہ ہے وہ تو میڈیا تو کافی ہیسٹ میں ہے کہ شاید آج رات ہی اس کا فیصلہ ہو جائے. میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ 12 تاریخ کو, جو شہباز شریف صاحب ہیں, انہوں نے گلگت بلتستان کا دورہ رکھا ہوا ہے. تو لہٰذا جب اگر نگران وزیر اعظم ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا تو پھر نیکسٹ ڈے اس کا حلف ہوگا. تو کل سے جو ٹائم ہے اسمبلی کی تحلیل کے بعد 3 دن کا ٹائم سٹارٹ ہوگا دونوں آؤٹ گوئنگ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کے درمیان. تو موسٹ لائکلی ان میں شاید اتفاق رائے نہ ہو. اس کی بنیادی وجوہات ہیں کیونکہ بہت سا کام ایسا ہے جو ابھی تک پینڈنگ ہے. وسیم بھائی, ابھی اگر میں آپ کی بات کمپلیٹ کر لوں, اس میں کچھ اہم معاملات ہیں جو کہ آپ کی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی ہے اس سے متعلق کو معاملات ہیں. اور جو میرے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہیں وہ انہوں نے بھی نیکسٹ ویک تک اپنا کام جاری رکھنا ہے. تو لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ جو ٹائم ہوتا ہے 8 دن جو ہے وہ میسر ہیں کانسٹیٹیوشن کے تحت جو نگران وزیر اعظم کی تقریر کے لیے. تو ہم تو میڈیا والے آج ہی رات کو نگران وزیر اعظم جو ہے اس کا انتخاب کرا رہے ہیں, لیکن میرے خیال کے مطابق ابھی کافی انتظار کرنا پڑے گا. 10 دن کا انتظار کم سے کم ہے. جی انٹرسٹنگ. ہاں, اور آج کا تو شاید اب امکان اس لیے اس وقت ہی ختم ہو گیا جب تھوڑی دیر پہلے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں راجہ ریاض صاحب سے کل ملاقات کروں گا. تو ظاہر ہے کل ملاقات ہوگی, تو پھر اگر اتفاق ہو بھی گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آج تو پھر یہ نہ ہی سمجھا جائے کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہونے لگا ہے. ماریہ میمن صاحبہ, سیاستدان میں چھالا مارن دے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. اپنے الفاظ میرے منہ میں ڈال رہے ہیں کاشف بھائی. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک عدد کیئر ٹیکر کے امیدوار شاید آپ کو نظر بھی آئے اسکرین پہ. ہمارے اسٹوڈیو میں بھی کچھ اس طرح کے آثار ہیں اور میرے بڑے قریب بیٹھے ہوئے ہیں وسیم بھائی. میں نے خالی بازو رہ گئے, شیروانی نکال آپ دیکھ سکتے ہیں وسیم, اب میں نے دیکھ لیا. ہاں, گئے ہو گئے. میں آپ کے بات میں اتنا محب ہو گیا تھا کہ میں نے ایک دم سے اسکرین پر نظریں مرکوز کرنا شروع کر دی, تو میں سمجھ گیا بالکل صحیح. اور کاشف بھائی صاحب باقاعدہ ذرا شرمائے بھی ہیں تھوڑا سا دو لمحے کے لیے اس پہ. تو یہ جو انہوں نے تردید نہیں کی, آپ نے میں نے تو تقریر بھی لکھ لی ہے بھائی. انہوں نے تردید نہیں کی, انہوں نے اس کو مانا بھی نہیں ہے, لیکن ابھی اوپن ٹو انٹرپریٹیشن. میری تقریر جو ہوگی وہ شہباز شریف صاحب سے بہتر ہوگی کم از کم. وہ حالانکہ ان کی 3 تقریریں سنی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اس تقریر کو سن کے میں کیا کروں. اور وسیم, ہوتا یہ ہے کہ ماضی میں بھی جب بھی کوئی میڈیا سے بندہ جاتا ہے نا, وہ لاسٹ ٹائم تک یہی کہتا ہے اور نہیں جی میں میڈیا میں رہوں گا, میڈیا میرا اوڑھنا بچھوڑنا ہے, بالکل ایسا نہیں کہتا. اور اس کے بعد میں جب کہتے نہیں یار میں بس وہ حالات ایسے بن گئے تھے تو I just want to give it a try, ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے. آپ نے کہا میں میڈیا میں میڈیا کو سیڑھی کے طور پر استعمال نہیں کروں. زبردست ہے. اور کیا چاہیے, سب کچھ تو ہے. ہم نے وہ ویسٹ کوٹ بھی پہن لی, پریزنٹ بھی کر دیا اپنے آپ کو, ہمارے نام کے ساتھ عباسی بھی لگتا ہے. تو میرے خیال میں کوئی نہ کوئی چانس. دیکھیں جب اس ملک کو مشکل پڑتی ہے نا کسی عباسی کی ضرورت پڑ جاتی ہے آپ لوگ. نہیں, اسی لیے تو ہم پریزنٹ کر رہے ہیں. ہم تو مطلب ہم تو پیچھے ہٹ ہی نہیں. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مطلب یہ حالیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کاشف عباسی صاحب نے کسی ٹرانسمیشن میں اس طرز لباس کا انتخاب کیا ہے, جو کہ وہ بڑا ایب نارمل ہے, بڑا انیوژل, ایسا کرتے نہیں ہے. تو اس کے پیچھے لیکن ماریہ صاحبہ یہ اگر کوئی دیکھ رہا ہوا, ہاں تو ذرا کوئی دیکھ رہا ہوا تو
اسے پتا لگے کہ میں شیروانی اچھا بھی وہ اچھا لگتا ہوں. جو وسیم کمنگ بیک ٹو دا اسٹوری کہ وہ نگران وزیر اعظم کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہے نا, بات جہاں پہ وہ ٹوٹی تھی وہ یہ ہے کہ جیلانی صاحب نے کا نام خود یا ان کے ظاہر ہے وہ آپ کو پتا جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ بھی ہے, ان کے خاندان سے ہیں. 2018 میں بھی ان کا نام آیا تھا اور ابھی بھی اطلاعات یہی ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نام شام تو انہوں نے اپنا پریزنٹ کروایا ہے. آپ صرف ایک چیز کے اوپر نظر رکھیے گا, وہ ہے جو راجہ ریاض صاحب کی لسٹ میں نام ہوں گے 3, ان میں سے اب کس کے سر ہما بیٹھتا ہے اقتدار کا, دیٹ ول بی دا کی. اگر باقی جو ہے آپ جو محترم ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ تو آپ نے آج ان کا وہ خطاب سن ہی لیا. ابھی ہم ایک عباسی کا خطاب سننا چاہ رہے تھے, ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں اس میں کوئی ساؤنڈ بائٹس ملیں گی, وہ پتہ نہیں آپ نے کیوں کاٹ دیا. عباسی صاحب آپ نے تو نہیں کٹوایا. دیکھیں اب ایک وقت میں ایک عباسی بول سکتا نا. اچھا میرا ویسے ایک اور اہم سوال ہے کہ راجہ ریاض صاحب کی آج کل اتنی کیا مصروفیت ہے, کسی کے پاس اگر اس کا جواب اس سے زیادہ اہم کیا مصروفیت ہے کہ وزیر اعظم کو ٹائم نہیں دے رہے ہو, آج بھی نہیں مل پائے, 48 گھنٹے سے اسمبلی میں نظر آئے, اچھی تقریر کی وہاں پر انہوں نے جو بھی ایک الوداعی تقریر ہوتی ہے, لیکن مصروفیات کیا ہوتی ہیں اپوزیشن لیڈر کے آخری چند دنوں میں؟ اچھا یہ انہوں نے کور اپ کر لیا ہے, بعد میں رپورٹرز کو بلا کر انہوں نے ان کو اپنی وضاحت دی ہے. آج اگر انہوں نے پچھلے دنوں ان کا ایک بہت بڑا گلہ یہ تھا کہ مجھے کوئی پچھانتا نہیں ہے, اب یہ مجھے پچھانتے ہی نہیں ہے. اب دیکھیں تو اب وہ پورا پاکستان, پورا ایوان, تمام پی ڈی ایم کے اس ٹائم زعما حکمران وہ سب پہچان رہے ہیں ان کو, تو ان کی پہچان وہ اب مزید بدانا کسی کو نہیں پہچان رہے, اب وہ کسی کو نہیں پہچان رہے, وہ لسٹ بڑی وہ بدلا رہے ہیں. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اب راجہ ریاض صاحب کی مصروفیت یہ ہے, وہ بنیادی طور پر دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں, پاکستانی عوام کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرا نام راجہ ریاض ہے, اور جو میں نام دوں گا اس کے اوپر جو فائنل ٹک کرے گا وہ بھی ایک راجہ کرے گا, راجہ سکندر سلطان. ایم رائٹ؟ اور بنیادی طور پر راجے بھی ہوتے ہیں, ہاں سمجھتے نا راجیاں دے پلے پے تھے پھر تسی بس. اچھا اب یہ تو یہ ٹھیک ہے, تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ماریا آپ سے سوال ہو, یہی سوال مہر آپ سے کہ اب یہ آج جو ایوان ایکسپائر ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے, اب آپ دونوں کی رائے میں اسٹارٹنگ فرام ماریا, ہم اگلے ایوان ہمیں دیکھنا کب نصیب ہوگا, یعنی کہ یہ جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا آپ لوگوں کی رائے میں, آپ دونوں کی رائے میں کتنے عرصے کے لیے آئے گا؟ چلو یہ تو بظاہر واضح کہ 3 مہینے کے لیے تو نہیں آتا, لیکن بس یہ 1-2 مہینے اوپر جائے گا یا بس پھر پتہ نہیں اللہ ہی جانے کہ کیا ہے. ماریا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جب یہ جیلانی صاحب کا نام ابھی فلوٹ ہوا کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس جا رہے ہیں, یہ جس طرح کی خبریں ہیں, پھر ان کے کچھ فرینڈز نے ٹویٹ کر کے اس خیال کو مزید تقویت دی کہ بھائی یہ تو کنفرمڈ ہی ہے ان کا پی ایم ہونا, کیئر ٹیکر. تو ایک دم سے جو پہلا کامنٹ میرا خیال ہے کسی کے بھی ذہن میں ہوگا وہ یہ تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ موسٹ پروبیبلی ہم الیکشن وقت پہ ہوتے دیکھیں گے, بیکاز دا چوائس آف کینڈیڈیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہم 2-3 ہفتوں سے سن رہے ہیں کہ جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ کوئی معاشی ماہر ہوگا, سخت فیصلے معیشت کے, آئی ایم ایف کے پروگرام کو اوور سی کرنا, اگر وہ تھوڑا سا اوور بورڈ بھی چلا جائے تاکہ ایک شخص ایسا موجود ہو جو ایٹ لیسٹ مارچ کے ریویو سے پہلے ہی شوڈ بی آن دا ٹاپ آف دا گیم. اگر تو اس طرح کا کوئی کینڈیڈیٹ جیسے کہ جیلانی صاحب ان کا تقرر ہو جاتا ہے تو پھر شاید گیم جو ہے تھوڑی مختلف ہو. میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ ان اینی وے کسی بھی حالات میں الیکشن 1-1.5 مہینے سے زیادہ آگے ہوتے دکھائی نہیں دے. صحیح ہے, کیونکہ کچھ انٹرنیشنل کمٹمنٹس بھی ہیں کہ ڈیموکریسی کی اس اہم مائل سٹون کو مس نہیں کرنا. یہ آپ کو میں یاد دلا دوں کہ برے سے برے وقت میں جب 2002 میں ایک ٹوٹی ہوئی اسمبلی تھی, جماعتوں کی بری حالت تھی, لیکن الیکشن کا مائل سٹون پھر بھی مس نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے بہت ہی مختصر تعداد میں اپنی وہاں پر موجودگی کو یقینی بنایا. پی ایم ایل این نے بھی بے حد بری حالت میں الیکشن میں حصہ بھی لیا, اور جو بھی ان کے ہاتھ آیا انہوں نے اس کو خالی نہیں چھوڑا ایوان کو. سو یہ جو مائل سٹونز ہے نا یہ مس ہونے دیتی نہیں ہے سیاسی جماعتیں. اور میرا خیال ہے اوور آل جو ایک لیجٹمیسی کی ضرورت ہوتی ہے ایونچولی, اس کے لیے بھی الیکشن ضروری ہے. کیا یہ الیکشن ایک فیئر الیکشن ہوگا؟ آبویسلی 2013, 18, 23 سے حالات جو ہے وہ آگے تنزلی کی طرف ہی جا رہے ہیں, لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا ایک بات پہ کنسنسس ہے کہ اگر اس وقت صورتحال ہمارے حق میں نہیں بھی ہے, جیسا بھی الیکشن ہوگا اس میں حصہ بھی لینا ہے, اس اہم پولیٹیکل ایکسرسائز کو مس بھی نہیں کرنا ہے, اور اگر ہمیں کچھ چھوٹے موٹے رول کے اندر اگر بہت ہی ایک مارجنلی لو پریزنس کے ساتھ بھی رہنا پڑے, لیکن اس میدان کو خالی نہیں, یہ نہ ہو کہ ایکٹیویٹی ہاتھ سے نکلی جائے اور ہم سب موئی دیکھتے رہ جائیں. اور مہر آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ 1.5-2 مہینے بعد جس طرح بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں, میری اتنی رائے کہ شاید یہ آگے بھی جائے تو شاید مارچ سے آگے نہ جائے. مارچ میں سینٹ کا الیکشن بھی لگا ہوا ہے, 10-12 مارچ یکم رمضان بھی ہے,
یہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ بس بہت آگے بھی گیا تو فروری تک جائے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اللہ ہی جانے یہ تو پتہ نہیں کب ہوگا؟ دیکھیں مائل سٹون ان کے ہاتھ میں تو اب ہے نہیں. اگر آپ پچھلے 6 مہینے کا ریکارڈ ہی اٹھا کے دیکھ لیں تو پہلے آپ جانتے ہیں جنوری سے کہ سینسس جو ہے وہ اب نئے سینسس کی بنیاد پہ الیکشنز ہوں گے. پھر کہا کہ مڑ کے کہ نہیں بھائی اب یہ پرانی سینسس کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں. پھر بھی ایک کنفیوژن رہی ہے. آج صادق صاحب تو اس حد تک بھی ہمارے پروگرام میں آ کر کہہ گئے کہ یہ تو ڈسکس ہی نہیں ہو رہا. اس پہ بھی یو ٹرن لیا گیا اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیا سینسس اور اس کی مردم شماری کے رزلٹ CCI نے کنفرم کر دیے. ادھر بھی ایک یو ٹرن لینا پڑا اپنی پوزیشن سے. پھر پہلے آپ نے سنا کہ نگران وزیر اعظم کا ایک پولیٹیشین ہونا بڑا ضروری ہے کہ یہ سو کالڈ مائل سٹونز جو ہیں یہ ہاتھ سے نہ نکلیں اور گیم اپنے ہاتھ میں ہی رہے. اب اس میں بھی آپ لچک دیکھ رہے ہیں. سابق بیوروکریٹس کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے, سابق جج صاحبان کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے, اور ان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اپنے سیاسی حریف کی صورت سابق چیئرمین تحریک انصاف کو ایک پاسے لگانا یا ایک جگہ پہ فکس کرانا, وہ بھی ان کے ہاتھ میں تو ہے نہیں. سو یہ مائل سٹونز ان کے اب ہیں نہیں. جب سے آپ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کے الیکشن بر وقت ہوتے نہیں دیکھے, تب سے یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ نہ یہ مائل سٹون سیٹ کر رہے ہیں, نہ یہ اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ ڈکٹیٹ کر سکیں. ٹھیک, ان کے ہاتھ میں ہے نہیں چیزیں, لیکن امکان کس صورتحال کس سینیریو کا زیادہ ہے کہ کب وہ الیکشن؟ دیکھیں مارچ 2023 کا تو وزیر داخلہ خود کہہ چکے ہیں کہ الیکشن 2024 کے اندر ہوں گے. 2023 از ناٹ الیکشن ایئر, تو یہ ڈیٹ تو وہ اپنے منہ سے دے گئے ہیں. اور یہ تیسرا پوائنٹ تھا کہ جو الیکشن اسی سال ہوتے دیکھ رہے تھے ہر صورت, اب وہ وفاقی وزراء خود کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال تک الیکشن جائے گا, اور اگر 90 دن نہیں 120 دن بھی ہو گئے تو کیا ہے. سو یہ انف گراؤنڈ ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ, انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کرنا. مگر کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا, وہ اسی کی تگ و دو میں سب کہ کسی نہ کسی طرح. آپ کو حیرت نہیں ہوگی اگر یہ معاملہ مارچ سے 6-8 مہینے آگے چلا جائے, اگر نگراں سیٹ اپ سال بھی چل جائے تو؟ نہیں, مجھے بالکل حیرت نہیں ہوگی. دیکھیے اگر آپ وسیم اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعظم پاکستان نے آج جتنی تقاریر کی ہیں, جتنے گھنٹے نیشنل ٹیلی ویژن پہ لیے, تو 2 ہی بڑی باتیں کی ہیں. ایک تو بتایا ہے کہ کیوں وہ ریلائبل پلیئر ہیں اور ریلائبل چوائس ہیں اگلے الیکشن کے لیے بھی, بار بار 9 مئی کا ذکر کرتے ہوئے بھی, اور بار بار یہ بھی بتاتے ہوئے سائفر کا سکینڈل جو ہے اس کو اٹھاتے ہوئے. اور دوسری اہم بات جو آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کی کہ نومبر کے بعد ہمیں استقامت اور سٹیبلٹی دیکھنے کو ملی, یعنی کہ ان کی گورننس یا ان کا 13 جماعتوں کا ساتھ پیکٹ ہونا اور اکٹھا ہونا, اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ پھر بھی سٹیبلٹی آئے گی. وہ نومبر کی اہم تقریر ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ کہیں بھی جا سکتا ہے, کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ مارچ سے. ٹھیک, ایک منٹ الاؤ می ٹو ٹیک اے بریک, اس کے بعد باقی پینلسٹ سے ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد پھر آتے ہیں دوبارہ. جناب اہلیہ آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اسمبلی کا آخری دن ہے اور اپنی مدت مکمل کرنے لگی اسمبلی. الوداعی خطابات اور الوداعی پریس کانفرنسز اور یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. ہمارے سارے پینلسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں کوئکلی, چونکہ خبروں کا فلو بہت زیادہ بات بھی نہیں ہو پا رہی, تو میں بغیر کسی لمبی تمید کے سیدھا چلتا ہوں پینلسٹ کی طرف دوبارہ. کاشف بھائی صاحب, اسٹارٹنگ فرام یو, یہ مختصر الفاظ میں یہ 1.5 سال یہ اسمبلی پرفارمنس کے اعتبار سے کن الفاظ میں یاد رکھی جائے گی؟ انہوں نے تو وہ آج کل T10 شروع ہوا نا 10 اوور کا, ہی تو انہوں نے T10 کا میچ کھیلا ہے جو آخری چند دنوں میں 50 60 70 قانون. اب اسمبلی کا بنیادی کام تو قانون سازی ہے, لیجسلیٹو بزنس ہے اسمبلی کا. تو جس طریقے سے انہوں نے قانون سازی کی ہے, بڑے فاسٹ ٹریک قانون سازی انہوں نے کی ہے, لیکن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آیا, میرے جیسے لوگوں کو یہ قانون سازی دیکھ کر سمجھ نہیں آیا کہ یہ قانون سازی کی کس کے لیے. انہوں نے کیئر ٹیکر کا اختیار انہوں نے بڑھا دیا, آرمی ایکٹ میں چلو ترمیم ہو گئی, آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم کر دی. وہ تمام بل جو کنٹروورشل تھے, جس میں اپنے خلاف اپنے لوگ تقریریں کر رہے تھے, وہ تمام قانون اسمبلی سے پاس ہو گئے. لیکن کیا آپ نے دیکھا کہ اس اسمبلی میں پچھلے 1.5 سال میں ایک تقریر ہوئی ہو یا ایک ایسی لیجسلیشن ہوئی ہو جس سے لوگوں کو لگے کہ ان کا کوئی فائدہ ہے؟ اپنے سکور سیٹلنگ ہوئی, عدلیہ کو گالیاں نکالنی, ہر ایک کو جس سے ان کا میچ پڑا ہوا تھا, وہ سارے میچز میں انہوں نے ون اپ مین شپ کا وہ کام کیا. توہین پارلیمان کا قانون تک منظور کر لیا اس اسمبلی نے. لیکن بنیادی مقصد ان لوگوں کو اس اسمبلی میں بھیجنے کا یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیاں آسان بنانا, ان کے لیے قانون سازی کرنا. اف یو آسک می کہ آج اس ملک کے لوگوں کی زندگی آج سے 1.5 سال پہلے جو تھی اس سے زیادہ آسان ہوئی ہے قانون سازی کی وجہ سے,
تو وہ نہیں ہوا. ہر جگہ جب آپ نے کورم دیکھا ہے کہیں 10 لوگ بیٹھے ہیں, کہیں 12 لوگ بیٹھ کے بل پاس کر رہے ہیں, کہیں 20 لوگ ہیں. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا جب یہ ایک قانون آیا سینٹ میں اور اس پہ بہت تنقید ہوئی, آپ نے قومی اسمبلی میں کیوں نہیں کیا اس کو؟ قومی اسمبلی میں 12 بندے تھے سر اس وقت, 12 بندے, ہمارے تو بندے نہیں تھے وہاں پہ کہ اس کو اپوز کریں. لوگوں نے بل تک نہیں پڑھے آج بھی جو قانون سازی منظور کرائی گئی ہے. سو آئی تھنک اگین ہمارے یہاں پر جو اسمبلیوں کا لارجلی ماحول رہتا ہے وہ ایسے ہی رہتا ہے. اس اسمبلی نے بھی کوئی پہاڑ نہیں گرا یہاں پر. حسن ایوب, آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ایوان جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ایوان اس لحاظ سے رہا کہ 5 سال اس نے مکمل کیے, لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ایوان کے 5 سال ہوئے لیکن حکومتیں 2 رہیں. جو ایوان کے پہلے دن ٹریجری بینچ پہ تھا وہ ایوان کے آخری دن ایوان میں ہی نہیں تھا. جو ایوان کے پہلے دن اپوزیشن بینچ پہ تھا وہ ایوان کے آخری دن وزیر اعظم تھا. بہرحال یہ اس ایوان کی پرفارمنس کیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. بہت سے ممبران جو کہ اس اسمبلی کا حصہ رہنا چاہتے تھے لیکن وہ ایک فرد واحد کی وجہ سے ان کو اس ایوان سے دور رکھا گیا, کیونکہ پارٹی پالیسی تھی, پارٹی کے چیئرمین تھے, پارٹی کے چیئرمین کا حکم تھا, اور اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ پہلے تو اسمبلی سے گئے, پہلے انہوں نے استعفے دیے, پھر ان کے جب استعفے منظور ہونے شروع ہوئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے استعفے منظور نہ کریں. پھر وہ کیس جو ہے وہ کورٹ میں لے آئے, تو پھر بڑا ہم نے دیکھا کہ ایک پنگ پونگ سٹارٹ ہوا. تو کورٹ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا نا معاملہ, کورٹ نے کہا جو لاہور ہائی کورٹ نے اینڈ میں, اور جب کورٹ نے کہا واپس جانے چاہیے تو اسپیکر نے کہا میں نہیں آنے دیتا. اسپیکر نے کہا جی اس ٹائم پوری سٹوری یہی ہے, لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ نکلے کیوں. پہلا مین سوال تو یہ, ان کو کس نے کہا تھا؟ ان کو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا نا, تو یہ بھی عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہوتی ہے. بیسکلی آپ کو عوام بھیجتے ہیں, آپ کا جو ایک حلقہ ہے قومی اسمبلی کا وہ کم سے کم 5 لاکھ لوگوں کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں, اور وہاں پر 5 لاکھ بھی جب آپ کا 100 MNA کو آپ نکال جاتے ہیں تو آپ 5 لاکھ کو ملٹیپلائی بائی اگر 100 کریں گے تو 5 کروڑ بن جائے گا. تو 5 کروڑ لوگوں کو نمائندگی سے آپ نے محروم کر دیا. یہ صرف ایک کیا مین ود اے بگ ایگو, یہ بات تھی کیا؟ مطلب وجہ کیا تھی؟ اگر وہ اسمبلی میں رہتے تو آج شاید ان کے لیے یہ صورتحال نہ ہوتی. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ نے جاتے جاتے جو ایک کام کیا, جو ایک قانون سازی یہ نہیں کروا سکے, وہ تاحیات نااہلی کا قانون تھا, وہ ختم کیا. انہوں نے تاحیات نااہلی کو ختم کیا. اب نااہلی کی مدت جو کہ پہلے آئین میں تعین نہیں تھا, آپ کا الیکشن ایکٹ بھی نہیں بتاتا تھا کہ 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت کیا ہے. تو اب انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ نااہلی میکسیمم کسی شخص کی ہوگی تو وہ 5 سال کے لیے ہوگی. اب کیونکہ جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں, اب باری ان کی آئی ہوئی ہے, لیکن میں اس کے باوجود کہوں گا کہ یہ اچھا قانون پاس ہوا ہے کہ کم سے کم وہ تاحیات نااہل نہیں ہو سکتے, کوئی چاہے بھی تو اب ان کو تاحیات نااہل نہیں کر سکتے. لیکن حسن آن دا کنٹرری یہ داغ دھونا بڑا مشکل نہیں ہو جائے گا اس پارلیمان؟ بس کوئکلی ذرا پھر ہم تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. اس جماعت میں, اس پارلیمان میں موجود جماعتوں کا کہ بھائی بہت سارے بل ایسے منظور ہوئے جن کے بارے میں اور آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمان کی اکثریت کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہے کیا. یعنی آپ سمپل کیلکولیٹ کر لیں تو بھی پاسبل نہیں ہے کہ ہر ممبر نے ہر بل پڑھا ہو اور اس کو اینالائز کیا ہو پھر اس کی فیور میں ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہو. ممکن ہی نہیں ہے. ٹائم کیلکولیٹ اتنے دھڑا دھڑ بابر اعظم کو پیچھے چھوڑ دیا. یہ ایک ایسا داغ نہیں جو پارلیمان کیسے دھوئے گی کہ یار آپ کا کام ہے کہ آپ پڑھے چیزوں کو پھر قانون سازی کریں, آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ بس یس کیے جا رہے ہیں, آگے بڑھو آگے بڑھو. وسیم بھائی, جون سے بل تو گئے نا متعلقہ پارلیمانی کمیٹیز میں, تو وہاں سے منظور ہو کر واپس آئے, وہ منظوری ہوئی تو پھر بھی جو متعلقہ کمیٹیز تھی انہوں نے اس کو ویٹ کیا. صحیح ہے. اور پھر ویٹ ہونے کے بعد پھر وہاں سے وہ لیجسلیشن ہوئی ہے. لیکن جو قانون اسٹینڈنگ کمیٹی میں متعلقہ جائے بغیر جو ہے وہ کر دیا انہوں نے, تو وہ تو جیسے آپ فرما رہے ہیں میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, ٹھیک ہو گیا. لیکن ایک اور جو چیز ہے, میں بلکہ مجھے ابھی اسی پوائنٹ پہ اسٹک کریں, میں چاہتا ہوں باقی پینلسٹ بھی لینا. اچھا میئر صاحب, ادھر اس کو ہم اور اسپیسیفک کر لیں, اگر شخصیات کی بات کر لیں اور ان کی پرفارمنس کو اگر ہم اینالائز کر لیں کوئکلی, قائد ایوان سے ہی شروع کرتے ہیں. یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب, ایک لمبا سیاسی سفر ہے لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ وہ وزارت عظما کے عہدے پر بیٹھے. ان کے 1.5 سال جس کا بھی آج اختتام ہو جائے گا اب سے کچھ دیر بعد آفیشلی, یہ تاریخ میں کس طرح یاد رکھے جائیں گے؟ کیسے رہے شہباز شریف بحیثیت وزیر اعظم؟ میں وسیم ایک بات کی جلدی سے, کیونکہ یہ ابھی حسن نے بات کہی, یہ صرف 5 سال کی جو تاحیات نااہلی کو لیجسلیشن کے تھرو اوور ٹرن کیا ہے, اٹس ناٹ دیٹ سمپل. ابھی یہ چیلنج ہو جائے گا سپریم کورٹ میں, بیکاز سپریم کورٹ کا فیصلہ اس حوالے سے یا تو اس پہ نظر ثانی ہوگی یا اس کو اوور ٹرن کرنا ہوگا. سو دا بال از اسٹل ویری مچ ان دا کورٹ آف دا سپریم کورٹ. یہ ذہن میں رکھیے. آپ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں 2-3 تو ڈسکلیمرز دے دیں. ایک تو انہوں نے بڑی فائن لائن ٹریڈ کی ہے, یہ بڑا مشکل کام تھا کرنا, اور یہ
برا فیصلہ تھا مسلم لیگ نون کا کہ ان کو آگے کر دیا جائے. ہی واز دا بیسٹ بیٹ. ایک بڑی زبردست پرفارمنس تھی بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب, اور پہل تو بہت زیادہ اس کے اوپر تنقید بھی ہوئی کہ نام خراب ہوگا, کام نہیں ہو سکے گا, مگر ان نے اپنا 80% ٹائم تو فائر فائٹنگ میں گزارا ہے, اتحادیوں کو راضی کرتے ہوئے گزارا ہے, باقی 20% لنڈن کے چکر کاٹتے ہوئے گزارا ہے, بڑے بھائی کی رضامندی لیتے ہوئے. سو میں آپ کو بتاؤں مجموعی طور پر ایک اچھا اپنا کینڈیڈیٹ ضائع کرنے کی مترادف یہ بات ہے. آج بھی آپ دیکھیں تمام تر تقاریر کے اندر انہوں نے اپنی پرفارمنس کا ذکر نہیں کیا. دا پرابلم اوور ہیئر از, ابھی جس طرح آپ کو کاشف نے بتایا کہ جمہوری قدروں کی پامالی ہو یا آپ کی روایتیں ہوں پارلیمانی سسٹم کی, یہ تو ان کی تو دھجیاں اڑا دی گئی ہیں نا. قانون سازی دیکھی جائے اور چیزیں دیکھی جائیں, مگر سب سے بڑا فیکٹر آپ کو دکھانے کو ہوتا ہے ونس یو آر گوئنگ آؤٹ, وہ آپ کی ایک معاشی کارکردگی ہے جس کی وجہ سے ابھی نظریں چرا رہے ہیں. آپ پچھلے 11 ماہ 16 ماہ تو ان کو ہو گئے, فرسٹ 11 ماہ دیکھ لیجئے اگر فائنینشیل ایئر کے, تو آپ کی گروتھ 0.23% ہے, جو پچھلے سال جو ہے وہ 6% سے زیادہ تھی جب لاسٹ حکومت گئی. انفلیشن آپ دیکھ لیں تو وہ 12-13% پہ تھی, اب 29% پہ بند ہو رہی ہے. اسی طرح اگر آپ ڈی ویلیویشن دیکھ لیں 39% ہمارا روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے ان کے ہوتے ہوئے, جو کہ فقط 11% ڈی ویلیو ہوا تھا, اور کتنا یہ شور مچاتے تھے. پیٹرول کے بم الگ ہیں. پر کیپٹا انکم دیکھ لیں تو پچھلے دور حکومت میں وہ $1700 سے زیادہ تھی, آج 1500 سے گھٹ ہو چکی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھ لیجئے ریزروز کو, تو پچھلی حکومت جب گئی تھی 16 ارب کے ریزروز چھوڑ کے گئی تھی, ابھی جون 2023 کے اندر یہ 3 ارب کے ریزروز تھے. تو یہ اور چلیں, اور پبلک ڈیٹ دیکھ لیجئے 14 ارب ہو گئے, اور جس طرح ہوئے ہیں پھر اس کے اوپر بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے ہی کیسے, کہ جدھر آپ کہتے ہیں, آج بھی وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ جو بات کرتے ہیں ڈیفالٹ کی, وہ کتنے خراب لوگ ہیں اور کتنے ہمارے لیے بیڈ وشز ہیں, اور یہی باتیں ہم سنتے رہے. یہ اس دہانے تک ہمیں پہنچایا اس شخصیت نے کہ جس کا نام آپ پھر آج بھی پش کر رہے ہیں نگران وزیر اعظم کے لیے. لے تو لال سے کام کیا, جو کام نومبر کے اندر ہو جانا چاہیے تھا وہ آ کے اس سال ہم نے دیکھا پہلے 4 ماہ بھی ضائع کر دیے گئے. اینڈ وی گاٹ ٹو دس پوائنٹ بیکاز آف ہم. الٹا مڑ کے آپ ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں, ان کا نام بھی فلوٹ کرتے ہیں, پتہ نہیں کون سی مجبوریاں ہیں. پبلک ڈیٹ دیکھ لیجئے, جب پچھلی حکومت 60 ٹریلین ہو گیا, کیونکہ بار بار قرضوں کے اوپر ان کا اتنا بڑا نیریٹو رہا ہے. اسی طرح آپ انٹرسٹ ریٹ دیکھ لیجئے, 22% سے اوپر جا رہے ہیں, 12% کے تھے. سو یہ آپ کی معاشی کارکردگی ہے کہ جس کے اوپر سوال اٹھنے ہیں, جس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا اپنی تقاریروں میں. ایک دوسرے کو شکریہ کرتے تھک نہیں رہے پچھلے 8 گھنٹے سے, مگر بات نہیں کر رہے کہ عوام کا بھرکس نکال دیا گیا ہے مہنگائی کی وجہ سے. اینڈ دس برنگز می ٹو مائی نیکسٹ کوسچن. ماریا صاحبہ, میں یہی چاہ رہا تھا کہ اگر ہم ایک جو نامور وزراء ہیں اگر ان کی کارکردگی پہ کوئی کامنٹ لے لیں, تو ہم نے وزیر اعظم سے سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے, ہم کوئی معاشی ماہرین نہیں ہیں, لیکن اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ, جن کو اس ماحول میں لایا گیا کہ جناب ہم نے مفتاح اسماعیل صاحب کو لانچ کیا تھا, وہ تو ان سے کچھ سنبھلا نہیں, تو پھر جو ہے وہ بچانے کے لیے اس ملک کو کے عوام کو مشکلات سے اسحاق ڈار صاحب آ گئے, جنہوں نے لندن روانگی سے پہلے کہا کہ دیکھو ابھی تو میں دیکھو جہاز بھی نہیں اڑا, اور دیکھو ڈالر تو نیچے گر گیا, میں اوپر نہیں گیا اور ڈالر نیچے آ گیا ہے. اب ان ڈار صاحب کی جو کچھ ماہ کی پرفارمنس تھی, ان کا تو پورا 1.5 سال ہوا بھی نہیں ظاہر ہے ڈار صاحب کا, تو وہ تو آگے آئے تھے, ان کی پرفارمنس کو کس طرح یاد رکھا جائے گا ایز فائنانس منسٹر؟ ماریا, آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے کوئکلی وسیم میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں, جو آپ کا پہلا سوال تھا نا یہ اسمبلی کے اوپر, میرے سامنے نا فافن کی رپورٹ پڑی ہے, کیونکہ جب آپ یہ گفتگو کر رہے تھے, جب آپ سوال پوچھ رہے تھے, تو مجھے 2008-2013 کا وہ ٹینیور یاد آ گیا پیپلز پارٹی کا, کیونکہ اس وقت مجھے یاد ہے 2013 میں ہم سب ریپ اپ کر رہے تھے کہ بھی کیسا ان کا دور تھا, جیسی گفتگو ہم آج کر رہے ہیں ویسے کر رہے تھے. تو سب کا اس پہ اتفاق تھا کہ گورننس ہمیشہ کویسچنیبل رہی ہے, لیکن جو لیجسلیشن تھی اس کے اوپر تقریباً تمام لوگوں کا اتفاق تھا کہ پیپلز پارٹی ہیز پرفارمڈ ریئلی ویل 2008 اور 2013 کے درمیان. اور A++ گیلانی صاحب کی اٹینڈنس بھی اچھی ہوتی تھی ایز اے پرائم منسٹر, اور وہ سارا ہاں 18th امینڈمنٹ یہ تمام, اور اس وقت پیپلز پارٹی لیڈ کرتی تھی, کنسنسس بنا کے PMLN کو آن بورڈ لیا, اور کتنی پروگریسو لیجسلیشن کی تھی وسیم. اور جو الفاظ فافن کی رپورٹ میں لکھے, میں صرف 2 لائنیں پڑھنا چاہتی ہوں تاکہ میں اندازہ ہو کہ ادھر سے لے کر آج تک ہماری اسمبلی کے اندر قانون سازی میں کتنی تنزلی آئی ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ 13ویں جو نیشنل اسمبلی ہے, اس کا لیجسلیٹو ایجنڈا نے آلٹر کر دیا ہے حکومت کی گورننس سٹرکچر کو. یہ انشور کیا ہے کہ پروونشل اٹانومی ملے, 1973 کا کانسٹیٹیوشن ریسٹور ہو, ویمن امپاورمنٹ ہو, اور آئندہ غیر آئینی تمام رستے روکنے کے لیے بڑی ٹھوس قانون سازی کی. یہ 2008 اور 13 کی اسمبلی کا کرکس تھا, اس وقت کی لیجسلیشن کا کنسنسس سے کیا گیا. آج آپ دیکھیے
کہ جب کنسنسس بنایا گیا تو کس قسم کی قانون، اس میں سے بہت ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کہ اب وہ پسے پردہ چلی گئی ہیں. اس اسمبلی کی پوری جو لیجسلیشن کے نتیجے میں جو گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہوئی ہے، تو وہاں سے لے کر آج تک ہم نے بہت کچھ جو ہے وہ کھو دیا ہے. اور پی ایم ایل این سے تو کبھی ہمیں امید رہتی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو بھی ڈریکونین قوانین بنتے ہیں اس وقت ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ مت بنائیے، بعد میں آپ ہی اس کی زد میں آئیں گے. ایسا ہوا بھی ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے آئی تھنک اس پوائنٹ پہ تھوڑا ڈس اپوائنٹ کیا ہے، کیونکہ ان کے جو لیجسلیشن کے حوالے سے کریڈینشیلز A+ تھے. اسحاق ڈار صاحب جی، پرابلم پی ایم ایل این کا یہ ہے کہ اکانومی کی مینجمنٹ انہوں نے ویسے کرنی ہے جیسے 1990 میں کرتے تھے، جبکہ ہم اس وقت 2023 میں ہیں. اس وقت جو ان کے اپوننٹس ہے تحریک انصاف، ان کا سب سے مضبوط بیانیہ کیا ہے کہ یہ ایک فیملی لمیٹڈ ہے، یعنی جو کہ پارٹی کے قریب ہوگا، چاہے وہ رشتہ داری میں ہو، چاہے وہ بعد میں کسی اور طریقے سے آپ نے جو بھی اپنی فیملی بانڈز ہیں اس کے تحت آئیں. یہ گورنمنٹ ایسی ہی چلتی ہے جی، یہ پارٹی ایسی ہی چلتی ہے. اور اگر کیئر ٹیکر کا نام بھی اگر آئے گا تو ڈار صاحب کا ہی آئے گا، چاہے جتنی مرضی اپوزیشن ہو. مڈل کلاس کے اگر کوئی ایک ولن ہے اس وقت وسیم تو وہ اسحاق ڈار صاحب. اگر جو مڈل کلاس کی کمر توڑی ہے، ان کو جو پاورٹی لائن کے قریب دھکیلا ہے، اگر کسی ایک بندے کو اس کا پوسٹر ہم کہیں بوائے کہیں تو وہ اسحاق ڈار صاحب ہے. لیکن پھر بھی حکومت بزد ہے، پی ایم ایل این بزد ہے، اس کی قیمت ان کو ادا کرنی پڑے گی الیکشن کے اندر، اور کریں گے بھی. صحیح ہے، تو یہ ان الفاظ میں ہی شاید یاد رکھے جائیں گے وہ بھی. اور خاور گمن صاحب، ایک اور امپورٹنٹ پورٹ فولیو ظاہر ہے داخلہ کا، انٹیریئر، اور ظاہر ہے کہ اس بڑے بڑے لوگ اس عہدے پر رہے، چودھری نثار صاحب، چودھری شجاعت صاحب، اعتزاز صاحب ایک زمانے میں، رانا ثناء اللہ صاحب نے پنجاب میں سنبھالی، اب اس ٹینیور میں جو ہے وہ فیڈرل میں، اور بڑے ریلیونٹ اس لیے رہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ نظر بھی آئی ہمیں. یہ رانا صاحب یہ بطور وزیر داخلہ 1.5 سال کیا کہیے گا؟ دیکھیں، وہ بحثیت وزیر داخلہ ان کے پاس یہ 25-30 کلومیٹر کا وہ ایک ایریا آتا ہے اسلام آباد کا، تو یہیں پہ ان کی وزارت داخلہ کا کام ہے. تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر کسی بھی تھانے کے آپ وہ نکالیں اعداد و شمار کے، وہاں پہ جو امن و مانا کے حوالے سے جو اس وقت حالات و واقعات ہیں تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. I'll come back to your original question کہ بنیادی طور پر یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے حکومت ہے، اس کو یہ جو اسمبلی ہے وہ اس کو کس طرح یاد رکھا جائے گا. دیکھیں، میرے نزدیک اس اسمبلی کو آئین شکن کے طور پر یاد رکھا جائے گا. کے پی اور پنجاب کے الیکشنز ہونے تھے، اسمبلیاں تحلیل ہوئیں. یہ موجودہ حکومت اور یہ پہلے کابینہ اور اس کے بعد کابینہ نے پارلیمان کو وہ جو آئینی ایک کلاز ہے آرٹیکل 105 کے تحت الیکشن ہونے تھے اس کے راستے کے اندر کھڑے ہو گیا، اور حکومت نے اپنے اٹارنی جنرل کے ذریعے کھڑا کر دیا. الیکشن کمیشن نے مدد مانگی، اس کے سامنے وزیر داخلہ بھی کھڑے ہو گئے، اس کے سامنے فائنانس منسٹر بھی کھڑے ہو گئے، اس کے سامنے باقی بھی تمام جو اس وقت حکومتی ادارے ہیں وہ کھڑے ہو گئے کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. یہ آئین کا جو بنیادی ایک مقصد ہے اور آپ کی جمہوریت کو ایک مستحکم کرنے کے لیے ایک بنیادی ایک احساس ہونا چاہیے کسی بھی جمہوری معاشرے اور جمہوری ملک کے اندر. آپ نے اس کے راستے کے اندر رکاوٹ ڈالی اور عملی طور پر ڈالی. اس کے علاوہ میرے خیال میں یہ حکومت صرف جو ہے وسیم ایک کام کر جاتی تو یقین کرے ان کے کوئی ان سے نہ پوچھتا کہ آپ نے یہ آپ کی گورننس کتنی اچھی ہے کتنی بری ہے. وہ یہ کہ سب سے بڑا الزام اس پارلیمان کے اوپر یہ تھا کہ یہ آر ٹی ایس کے ذریعے اس کو پیدا کیا گیا. آپ نے 16 مہینوں کے دوران کم از کم ایک کمیٹی بنا دیتے، کوئی ایک ہائیسٹ لیول کے اوپر انویسٹیگیشن کروا دیتے. نادرا آپ کے پاس تھا، تمام ادارے آپ کے پاس تھے کہ اس ٹائم جو یو این ڈی پی کے فنڈ سے آر ٹی ایس بنا، آر ٹی ایس کیسے بیٹھا اور سابقہ حکومت کو کس طرح اکثریت دلوائی گئی. ہمارے سامنے حقائق رکھ جاتے اور کاش ہم ان سے یہ ہم پہلے بھی سوال کرتے کہتے ہیں نا کیا ہے میرا نام ہے اعمال نہ پوچھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. تو یہ ایسے نام آتے کہ پھر چوری شدہ اسمبلی تھی یا ایک چوری شدہ ووٹ تھا، وہ بتا جاتے کہ یہ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا. باقی گورنر سارے اعداد و شمار آپ کے سامنے ہے، پہلے کیا تھے اب کیا ہے، آئندہ بھی ہم اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے. لیکن میری نظر کے اندر اور لاسٹ کامنٹ یہ جو بات کی ہے نا کہ تا حیات نااہلی والی، دنیا کے کسی بھی جمہوریت ملک کے اندر کو چاہے بہت ہی تھرڈ کلاس جو ہے نا وہ انڈر ڈیولپڈ ڈیموکریسی ہو، وہاں پہ ان کا جو پبلک ریپرزینٹیو ہوتا ہے اس کے اوپر الزام لگ جائے، وہ تو بڑے دور کی بات ہے. اگر میرے اوپر ثابت ہو جائے ایک جو ہے ایم این اے ایم پی اے جو بھی الیکٹڈ بندہ ہے
کہ اس نے کسی جگہ کے اوپر کرپشن کی ہے, وہ عمران خان جو پی ٹی آئی کا چیئرمین ہو, نواز شریف ہو, زرداری صاحب ہوں یا کوئی دوسرا تیسرا ہو, اگر ثابت ہو جائے تو تاحیات کیا, اس کے اوپر تاحیات کیا, اس کے خاندان کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے کہ انہوں نے یہ ایک اس کے جو ان کو ایک عہدہ دیا گیا, ایک سیکریٹ ڈیوٹی ان کو دی گئی اور انہوں نے اس کے اندر بددیانتی کی کیونکہ ان کے پاس ایک ذمہ داری تھی, انہوں نے ذمہ داری نہیں نبھائی. اگر انہیں مال کمایا ہے اور وہ کوئی بھی ہو اکراس دا بورڈ, تو میرے خیال میں یہ ایک بہت غلط کام کیا ہے. تاحیات پابندی لگنی چاہیے پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, ایم پی جو بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے. اس میں بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹ نکل سکتے ہیں, دیکھنے کا وقت نے اجازت دی. ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد اگین کاشف صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ مووی ہوئی تھی کہ وزارت خارجہ کا قلمدان دیا گیا بلاول بھٹو صاحب کو. ان کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ بہت زبردست یہ دور رہا جہاں پاکستان کے عالمی محاذ پہ بہت سارے دروازے کھلے, فورن منسٹر جاتے رہے. ان کی مخالفین کہتے ہیں کہ جناب یہ انٹرنشپ پہ رکھ دیا آپ نے, دیکھیں تو گھومتے پھرتے ہی رہے, پاکستان میں ہی نہیں رہے. تو ذرا بلاول صاحب ایز فورن منسٹر یہ 1.5 سال کیسے یاد رکھے جائیں گے, کاشف صاحب سے پوچھیں گے. آتے ہیں بریک کے بعد واپس. پریم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے پینلسٹ موجود ہیں. کاشف صاحب, بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ, ابھی انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی, غالباً آخری پریس کانفرنس ہی ہوگی ایز فورن منسٹر, کیا کہیے گا؟ دیکھیں اس میں ایک تو ایڈ کر دوں ذرا, آپ نے پہلا پارلیمنٹ کا سوال پوچھا تھا. اگر آپ 5 سال کی پارلیمنٹ دیکھیں نا, اس پارلیمنٹ نے جمہوریت کو نقصان زیادہ دیا ہے اور وہ جو اپنی پاور ہے یا اپنی سپیس ہے وہ کنسیڈ کی ہے. اور یہ پچھلے پورے 5 سال کی بات کر رہا ہوں. 1.5 سال میں پہلے ہائیبریڈ تھا, وہ اب ہائیبریڈ 2.0 نیا سسٹم آ گیا ہے, تو وہ ظاہر ہے وہ سپیس کس کی جائے گی, پارلیمان کی جائے گی. سو یہ تو ہو گیا پارلیمنٹ کی حد تک. صحیح ہے. لیکن سب سے ایک ایسی وزارت جس کو آپ جج نہیں کر سکتے, سب سے مشکل جس کو جج کرنا ہے وہ وزارت خارجہ. خزانہ تو آسان ہے نا, مہنگائی کتنی تھی پہلے, اتنی تھی, اب اتنی ہے, ڈالر اتنا تھا, آپ کے پاس بینچ مارکس ہوتے ہیں خزانہ کو جج کرنے کے. خارجہ, وزارت خارجہ کو جج کرنے کے بینچ مارکس نہیں ہیں. لیکن بلاول صاحب نے جو کیا ہے, جو میں نے ان کی تقریریں سنی مختلف فورمز پر, ہی ریپرزینٹڈ پاکستان ویل. اگر آپ انڈیا کا دیکھیں, ابھی گئے تھے وہاں پر, ان کے وزیر خارجہ نے کافی ایک ایسی پریس کانفرنس کی جو کہ روایات کے خلاف ہے. جنرلی آپ کے گھر مہمان آتا ہے, آپ نے ان کے خلاف کیا, ہی ریسپونڈڈ ویل. مختلف فورمز پر گئے, کچھ زیادہ گھومتے پھرتے رہے, میرا خیال ہے کوئی 40-50 دورے کر دیے انہوں نے. اور بہت سی جگہ پہ کوئی پیپر شیپر بھی لکھا گیا تھا کہ اتنے دوروں میں وہ کچھ بہت ساری جگہ پہ صرف اس لیے ایک انٹرویو دیا کسی بڑے چینل کو برطانیہ میں, امریکہ میں. بٹ دس از اے ویری ڈیفیکلٹ منسٹری ٹو جج اف یو آسک می. ہی واز اوکے, آئی کانٹ ریئلی سے کہ انہوں نے یہ خرابی کر دی. اچھا, میں اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال آپ سے پوچھ لوں. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو کہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد ہی ہم نے سنی, ورنہ مطلب آج سے 2 سال پہلے تک میرے خیال میں یہ سوال نہیں اتنا پوچھا جا رہا تھا, لیکن اب اکثر لوگ پوچھتے نظر آتے ہیں کہ یار کیا بلاول صاحب بھی اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. ابھی میں نے مراد علی شاہ صاحب کا انٹرویو کیا, انہوں نے پورا سینیریو بتایا کہ جناب بالکل بلاول صاحب ہوں گے وزیر اعظم, اور کیسے ہوں گے, انہوں نے اپنے پوری ڈیٹیل بتائی, میں بھی دہراتا نہیں ہوں. آپ کے خیال میں بالکل یہ ایک پاسبلٹی ہے, یا آپ کہیں گے یعنی ویسے ٹھیک ہے پاکستان میں کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو ایک واقعی حقیقت پسندانہ یہ بات لگتی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ بہت مشکل ہے, اس کے لیے بہت سارے ifs and buts عبور ہوں تو وہ اگلے وزیر اعظم بن سکتے ہیں, ورنہ ابھی مشکل ہے؟ کاشف صاحب دیکھیں, بہت مشکل ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کسی کا وزیر اعظم بننا اگر آج کے حالات دیکھیں. تو الیکشن جو پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کو جیتنا بڑا مشکل ہے. لیکن بلاول صاحب کی تقریر جو آپ نے سنی ہوگی, آئی ایم شیور آپ نے سنی ہوگی, جی, انہوں نے کہا میری اور مریم کے لیے اگلے 30 سال کی سیاست آپ مشکل کر کے جا رہے ہیں. وہ مجھے ایک انڈیکیشن لگی کہ وہ اپنے والد صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں, میاں صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہم دونوں کا پتہ کاٹ دیا ہے. وہ مجھے ایک فرسٹریٹڈ بلاول بھٹو کی تقریر لگی جس میں اپنی ہی پارٹی اور اپنے والد صاحب اور میاں صاحب, 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے بارے میں یہ بات کرنا بلاول صاحب کا, آئی پرسنلی بلیو, میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں ظاہر ہے جو ڈیلیں شیلیں بن رہی ہیں اس کے اوپر تو تنقید ہوگی ان کی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے زیادہ اس بات پہ تھا کہ کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس میں ان کو لگتا ہے کہ ان کی سیاست یعنی ان کے آگے آنے کے چانس, اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ وزیر اعظم بن رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ کوئی ڈیل شیل بن رہی ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کی تقریر کرتے. لیکن اب مجھے یہ دیکھ کر لگا اس تقریر کو کہ ان کو اب کہیں سے کمیونیکیٹ کیا گیا کہ اب وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں الیکشنز کی, تو پیپلز پارٹی کا الیکشن جیتنا بھی بڑا مشکل ہے. خیبر پختونخوا میں آپ نے کل کا نتیجہ دیکھ لیا, تو کے پی کے اندر طریقے صاحب ویسے اسینڈنسی پر ہے, پنجاب میں پیپلز پارٹی کا حال ویسے ہی برا ہے. تو کہاں سے جیتیں گے کہ وزیر اعظم بنیں گے؟ مجھے بڑا ان لائکلی لگتا ہے, انلیس
سارے بیٹھ جائیں اور کہیں یار تہاڈی واری ہو گئی ہن سانو واری دے دو سال 2 سال دی, اگر انلیس ایسا ہو. وسیم بھائی وہ ووٹ بینک لینا چاہ رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں, انہوں نے یہ پیغام دیا کہ اپنا اور مریم کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ جو تھرڈ فورس تھی وہ ختم ہو چکی ہے. وہ پیغام یہ دینا چاہ رہے ہیں جو بیسکلی نوجوان ہیں ان کو کہ اب آپ کے پاس آپشن جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی, کیونکہ 2010-11 میں پنجاب کے اندر بالخصوص جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک تھا وہ سوئچ کیا تھا, ان کا بھی گیا تھا ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے پاس, لیکن میجر جو ووٹ بینک گیا وہ پیپلز پارٹی کا گیا جو ہے پی ٹی آئی کے اندر. اب وہ اس کو ری گین کرنے کی ان کی خواہش ہے, کوشش ہے, لیکن خالی آخری دن جو ہے اسمبلی جب ختم ہو رہی ہو تو اپنا بیان دے کر آپ وہ ووٹ بینک ری گین نہیں کر سکتے. اس میں کتنا کامیاب ہوں گے, یعنی کہ ابھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو تقریباً 450 کا جو پنجاب کا ایوان ہے اس میں 6 سیٹیں ہیں نا پیپلز پارٹی کی. یہ گین کرتے کرتے کتنا گین کر لیں گے آپ کے خیال میں اگر کرتے ہیں تو؟ یہ 6 کی کتنی ہو جائیں گی؟ میکسیمم کیا گین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو چلو 100% ہو جائے گا, جو مقابلہ تھا پنجاب کے اندر جو مقابلہ تھا, دیکھیں بات یہ تھی کہ سب سے میجورٹی پارٹی پنجاب کی جو پہلے نظر آ رہا تھا وہ مسلم لیگ نواز تھی 2018 کے انتخابات کے بعد, لیکن جو پنجاب کے ضمنی انتخابات ہوئے پھر اس نے پی ٹی آئی نے پچاڑ دیا مسلم لیگ نواز کو بھی, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پنجاب میں سب سے مضبوط جماعت نظر آ رہی تھی. لیکن اب 9 مئی کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں رونما, جو اس کے بعد ایک اس کا بیک لیش آیا ہے, اس کے بعد پی ٹی آئی سے لوگوں نے دوری بھی اختیار کی اور پی ٹی آئی والے اپنے لوگوں نے بھی جو ہے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا, خیر بات کہہ دیا 9 مئی کی وجہ سے. وجہ کیا ہے 9 مئی. اب 9 مئی کے بعد جو ہے وہ اب صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے, اور بلاول بھٹو کی خواہش ہے. جی پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں پڑے گا, پی ٹی آئی کو ووٹ پڑے گا لیکن اتنا ووٹ نہیں پڑے گا, کیونکہ میں پرسنلی بلیو کہ لوگوں نے یہ حملہ میں اپنا انالیسس کر رہا ہوں کاش بھائی, لوگوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ شہداء کے جو مونومنٹس تھے ان کے اوپر حملہ کیا, جنا اس کے اوپر حملہ ہونا, یہ اس طرح جو ملٹری جو ان کے مقامات تھے, ان کی بلڈنگز تھی, ان کے اوپر بائی ڈیزائن حملہ کرنا. عوام اتنے بیوقوف نہیں ہیں, وہ سب جانتے ہیں, جو چوری کرتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں, اور جو بائی ڈیزائن آپ کی ریاست کے اوپر حملہ کرتا ہے ان کو اس کی بھی واقفیت ہے. ایسا کہنا جو ہے وہ بالکل غلط نہ ہوگا کہ اس کا رد عمل آیا ہے, اس کا بے تحاشا نقصان ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, اور آئندہ عام انتخابات میں اس کا نقصان آپ دیکھیں گے. میں آتا ہوں یہ پورے پاکستان کے اندر مہر اور ماریہ کی طرف آتا ہوں, لیکن میں پہلے اگر اجازت دیں میں خاور صاحب آپ کی غالباً آواز ہے کہ آئی آبجیکٹ. آپ کو کاشف صاحب 2 لوگوں کی آواز آئی ہے, وہ دونوں وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں بلاول کو, وہ لوگ بیٹھے ہیں مائی لارڈ, یہ 2 لوگ ہیں جو ان کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. یہ ہے وہ افراد ذرائع ایسے الزامات لگا رہے ہیں اس لیے. دیکھیں دلوں کے وزیر اعظم میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, دیکھیں وہ پاکستان کی اگر وہ سیاسی تاریخ دیکھیں تو یہاں پہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب وہ یاد ہوگا 1997 کے اندر 2/3 میجورٹی تھی اس کے پاس, دہلی کے پاس, یس, اس کے بعد پھر ظاہر ہے جو جنرل مشرف صاحب آگے وہ تو ان کا اپنا ٹائم تھا, لیکن 2008 میں واپس آگے جو ہے جو پیپلز پارٹی والے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا ناممکنات میں سے ہے جناب اعلیٰ کہ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ بتائیے نا, کاشف صاحب نے دوسرا سوال بٹھایا نا کہ کیسے ہوگا, انہوں نے کہا ایسے ہو سکتا ہے کہ باقی سارے بیٹھ جاؤ اور کہہ جائیں میں نے تسی کر لو. تو آپ کا کیا خیال ہے اگر بنتے ہیں تو کیا منظرنامہ کس طرح کا بنے گا, کیسے وہ نمبر پورا ہوگا خاور صاحب؟ منظرنامہ ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں. دیکھیں سندھ تو آپ وہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یقین ہے آپ کو کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی لیڈ کرے گی جب بھی آئندہ انتخابات ہوں گے. ایسا ہی ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. اور پنجاب کا جو سیاسی منظرنامہ حسن ایوب صاحب نے سارے کے سارے ایکسپلین کر دیا ہے کہ آئندہ جو ہوگا وہ ایک جو تیسری قوت آلریڈی پہلے موجود تھی وہ اب اس کے رنگ کے اندر موجود نہیں ہوگی, تو ظاہر ہے وہ پھر ڈویژن ہوگی بٹوین جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. ڈویژن کیسے ہوگی یہی تو پوچھ رہے ہیں. ہاں نا, اچھا وہ میں بتا رہا. اچھا وہ ڈویژن کی طرف جاتے ہیں نا, وہ جب ایک رنگ کے اندر صرف 2 پہلوان ہوں گے تو آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جناب اعلیٰ یہ نوید قمر صاحب بڑے اچھے کھلاڑی ہیں, یہ آپ کے اچھے ہیں, ان کو ہماری طرف بھجوا دیں. تو بنیادی طور پر اچھا آپ کو پتا ہے اس میں بلاول صاحب نے کہا مائک پہ آواز نہیں کہ ایسا کریں, پھر شہباز صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری طرف آ جائیں تو ان کو بھجوا دیتے ہیں. آپ دیکھیں محبت اللہ نظر بد سے بچائے, اتنا دیکھیں اتنی یہ عاشقی یہ بھی کہا انہوں نے بلاول صاحب. نہیں میں تو اسی دیکھیں, میں تو یہ جو موجودہ محبت ہے اس کو محبت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جو ہے جو پھر میں ایکویشن بناتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ میرے خیال میں ہم کو زیادہ غلط نہیں, آف مارک نہیں ہے. سو لیٹس سی. خاور صاحب پنجاب میں تو ابھی ہے نا, میں مثال دے رہا ہوں کہ تقریباً کم و بیش نمبر آف سیٹ سیم ہے, کم و بیش. جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو 2018 کا پنجاب اسمبلی کا, تو پی ٹی آئی
تھوڑا سا پیچھے تھی نون سے, پھر وہ باقی لوگ مل گئے, اور تو کم و بیش سیٹس کی تعداد میں سیم کھڑے تھے. اب پی ٹی آئی مائنس بھی ہو گئی تو نون اگر گین کرے نہ کرے تو سوال بنتا ہے پیپلز پارٹی 6 سیٹوں سے نکل کے کدھر تک پہنچ جائے گی گین کرتے کرتے؟ 6 سے نکل کے 126 تک پہنچ جائے گی پنجاب میں, کدھر تک پہنچ جائے گی؟ دیکھیں ایک جو بڑا جو ایف ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا بیلٹ پیپر کے اوپر وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کاشف باسی صاحب بات کر رہے تھے, کیا وہ نشان ہوگا کہ نہیں؟ بلہ نہ بھی ہوا, بلے ابھی کا تو نشان. بلاول صاحب کی بات ہے نا, تیر کیسے گین کرے گا پنجاب میں, اور کتنا گین کر لے گا میکسیمم؟ جناب اعلیٰ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے کہ تیر نے گین نہیں کرنا. پھر وہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں جو اس وقت اقتدار کے اندر آج ان کی آخری رات ہے, انہوں نے آپس کے اندر سارے کا سارا پلان کرنا ہے, ورک آؤٹ کرنا ہے, اور آلریڈی صاحب یہ کہہ رہے ہیں نون اپنی سیٹیں دے دے گی. وہ نہیں اب میں اپنی سیٹیں نہیں دے رہا ہوں. دیکھیں جو ابھی تک ان کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا جب یہ شہباز شریف صاحب آئے تھے تو یہی تھا کہ اگلی باری جو ہے پھر آپ بھی یہ باری آپ رکھ لیں تو اگلی باری آپ ہمیں دے دیجیے گا. تو میں تو موجودہ جو سیناریو سامنے نظر آ رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے بالکل کوئی میرے لیے کوئی بہت بڑا اچھمے کی بات نہیں ہوئی. ماریا سے اگر میں یہ سوال کر سکوں, ماریا صاحبہ. اچھا, پہلے وہ کاشف صاحب نے جو بلاول صاحب کی تقریر کے والے سے انٹرپریٹیشن دی تھی اس سے میری تھوڑی مختلف تھی. جب میں وہ تقریر سن رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ الیکشن کیمپین جو ہے سٹارٹ کر دی ہے بلاول صاحب نے اپنے اس بیان کے ساتھ. بیسیکلی وہ ڈسوسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ابھی تک کی جو حکومت کی, خاص طور پہ ان پالیسیز پہ جن کے اوپر تنقید کرنی پڑ رہی ہے. غالباً جو گزشتہ ہم نے 2-3 ہفتوں میں خاص طور پہ دیکھا کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اپنے کیڈرز کے اندر سے جو خاص طور پہ یہ لیجسلیشن کو لے کر تنقید ہے, تو وہ تھوڑا سا انہوں کی یہ اب الیکشن کیمپین ہے کہ بھئی یہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا, ہم ڈس ایگری کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ وہ اور اس کے بعد آپ نے رد عمل دیکھا بھی کہ کیا زبردست تقریر کر دی بلاول صاحب نے, اگر آپ نے اس کو تمام اس پہ دیکھا ہو ریاکشن. تو آئی تھنک یہ بڑی ہی اسٹریٹیجک ویل تھاٹ آؤٹ بات تھی جو انہوں نے کی, اور پوری ہی یہ کنسلٹیشن کے ساتھ یہ ایک نئے بیانیے کا آغاز کیا ہے. میرے نزدیک یہ خیال ہے کہ الیکشن کیمپین میں جب جانا ہے تو اس بیگیج کے ساتھ جانا ہے, تو اس میں سے کچھ بیگیج آپ نے کم بھی تو کرنا ہے. زرداری صاحب بھی شامل ہے. اس زرداری صاحب کی یہ دکھانے کے لیے کہ ہم پرانی پالیسیز کی بجائے ہم نئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں. دیکھیں جو نئی تبدیلی نئی پالیسی کسی نے تو بیانیہ کا لینا ہے نا, تو کہاں سے آئے گا؟ کہ اب اس وقت یہ پوائنٹ آ گیا. اور آپ کے خیال میں آپ کے بعد یہی سوال میرے سے کہ آپ کے خیال میں اس وقت اقتدار کے زیادہ قریب پیپلز پارٹی اور نون, ان دونوں میں سے کون اقتدار کے زیادہ قریب آتی ہے, یا پاکستان تحریک انصاف؟ ماریا دیکھیں وسیم, آپ کو ایک بات بتاؤں جو ادھر ابھی خاور گمن نے کہا نا کہ ادھر ناممکنات میں سے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا مختصراً قصہ سنا دیتی ہوں. بی بی کی شہادت کے بعد جب پیپلز پارٹی حکومت میں آئی تو صدر کا چناؤ ضروری تھا. تو گورنر پنجاب کے ساتھ ملاقات ہوئی آصف علی زرداری صاحب کی, اور انہوں نے اپنا نام تجویز کیا, بات کی کہ بھئی اگلا پھر میں ہی ہوں گا. تو تب کے گورنر, اللہ انہیں جنت نصیب کرے مرحوم, انہوں نے کہا کہ سر دس از آئی ڈونٹ سی ہاؤ اٹس پاسبل. آپ کو یاد ہے تب یومرز بھی کیا تھے اور کیا کیا سازش اور باتیں ہو رہی ہوتی تھیں. تو زرداری صاحب کا جواب تھا کہ بھئی وائی ناٹ لٹل اولڈ می, یہ ان کے ورڈز تھے, اور یہی آپ نے ہوتے دیکھا کہ وہ صدر بنے بھی. اور بعد ازاں ریسٹ از ہسٹری. سو ادھر ناممکنات میں سے کچھ نہیں ہے. بٹ آئی مسٹ ایڈ کہ جدھر پاکستان کی حوالے سے جو شہ سرخیاں انٹرنیشنلی بنتی رہی ہیں, دا ہاٹ بیڈ آف ملیٹنسی, ٹیررزم, ایکسٹریمزم, اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کوڈ ناٹ ہیو آسکڈ فار مور. بڑا بہترین چناؤ کیا ان کے والد صاحب نے فورن منسٹری ان کے لیے, ان کی پریپ کے لیے, ان کی گرومنگ کے لیے. انہوں نے بہترین آرٹیکولیشن کے ساتھ دنیا بھر کا دورہ کیا, اور یقین مانیے ویدر یو لائک ہم اور ناٹ, آپ ان کے انٹرویوز دیکھیں, بہترین آرٹیکولیشن کی ہے. ایک پروگریسو پاکستان کو آگے رکھا ہے. افغانستان کے اندر ایک پورا آپ دیکھتے ہیں کہ پورا ڈھانچہ تبدیل ہو گیا. افغان طالبان ٹوک اوور, اس کے بعد خواتین اور بچیوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے, سول لبرٹیز کے حوالے سے جو ایشوز کھڑے ہوئے وہ انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر بلاول نے ان کو آرٹیکولیٹ کیا ہے. پھر اپنی والدہ کی شہادت سے اپنے آپ کا مثال دیتے ہوئے بار بار اس کو لنک کیا ہے کہ پاکستان کس طرح آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. یہ اپنی جگہ ہے کہ انہوں نے افغانستان کا دورہ نہیں کیا اور اس کے اوپر بار بار گلا شکوہ ہوتا رہا, مگر فرینکلی اسپیکنگ جس کی ماں اس طرح شہید ہو گئی ہو اور جس کے اوپر ہیڈ منی بھی لگا دیا گیا ہو, کیا اس کو جانا بھی چاہیے؟ کیا ہمیں بھیجنا بھی چاہیے اسے افغانستان؟ سو ایز اے فورن منسٹر آئی تھنک اٹ واز پرفیکٹ گرومنگ فار ہم. ہی ڈیڈ ویل. اور یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کا نام فلوٹ ہو یا ان کو یہ موقع بھی ملے. ان کی والدہ واز آلسو دا فرسٹ فیمل ینگسٹ پرائم منسٹر ان دا ورلڈ.
سو یہ ذہن میں رکھیے. دوسرا بات یہ جو آپ نمبر گیم کی بات کر رہے تھے, سندھ تو ان کا ہو گیا, پنجاب کے اندر سے جدھر الیکٹیبلز کی بات ہے اور ساؤتھ پنجاب کی بات ہے, ادھر سے آپ کو 2018 سے بہتر کارکردگی تھوڑی بہت دکھا دے گی. باپ پوری زم ہو رہی ہے بسم اللہ کر کے, اب ہو رہی تھی نا, اب نون کے ساتھ جا رہی ہے. اس کے اندر سے بھی اگر آپ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے بھی چند سیٹیں اگر نکال کے دیکھیں, یہ کوئی نہیں کہہ رہا سمپل میجورٹی تو آنی کسی کی نہیں ہے, مگر اس پوزیشن میں ضرور ہو سکتے ہیں کہ اس دفعہ اگر نون لیگ نے ہیڈ کر لیا حکومت کو تو اگلی دفعہ پیپلز پارٹی کو ہیڈ کرنے دیا جائے کولیشن گورنمنٹ کو, اینڈ پی ایم ایل این ٹیکس دا سیکنڈ سیٹ پاسبلی, ناٹ نیسسریلی. آپ جانتے ہیں ایک بات آپ جانتے ہیں, دیکھیں نا, آپ نے تحریک انصاف کی بات بھی کی وسیم, 2002 کے اندر غالباً صرف 20 سیٹیں نکال سکی تھی مسلم لیگ, کیونکہ کوئی لیڈر نہیں تھا کیمپین کرنے کے لیے, کوئی آگے نہیں تھا, کوئی آن گراؤنڈ نہیں موجود تھا, اور ایک پورا منظرنامہ آپ کے سامنے تھا. آپ نے دیکھا جماعت کے ساتھ کیا ہوا ایٹ دیٹ ٹائم. مگر آج بھی تحریک انصاف کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ بڑا سخت متاثر ہوا ہے. اس ملک کے بہت بہت بڑے بڑے علاقے ہیں, دا بحریاز اینڈ دا ڈی ایچ ایز اینڈ آل, جدھر کیمپیننگ کی بھی مشکل ہوگی, کینڈیڈیٹس کی بھی مشکل ہوگی. سو یہ کہنا کہ یہ ایک بار پھر میدان چت کر جائیں گے یا پاپولیرٹی بہت ہائی ہے, اٹ از ان لائکلی. پاپولیرٹی ہائی اپنی جگہ, مگر ایک سازگار ماحول نہیں ہے 9 مئی کے بعد. کینڈیڈیٹس کا بھی مسئلہ ہوگا, ایک بیانیہ بھی ان کے خلاف. یہ ہم جو ٹورڈز کاشف اگین, اور میں بلاول صاحب کے والد نے کہا, میں اتفاق کرتا ہوں, میری یہ رائے ہے کہ میں نے کچھ عرصے پہلے یہی اسٹوڈیو میں کہا تھا کہ بڑی مخالفت بھی ہوئی تھی کہ میرا خیال ہے ابھی ایک انڈر ریٹڈ ایک سیاستدان ہے, جو کہ کئی حوالے جن کو میں نے دیکھا کہ ذرا ان کی اپروچ میچیور ہے ایز کمپیئر ٹو مینی ادر پالیٹیشینس. میری اپنی بھی رائے. کاشف صاحب ٹورڈز بس ہم ذرا سم اپ بھی کرتے ہیں اس کو, ایک اور منسٹر جو کہ ہماری فیلڈ سے بہت ریلیٹڈ ہے, جن کی منسٹری یعنی کہ انفارمیشن کی منسٹری, مریم اورنگزیب صاحبہ, صحافت کے اعتبار سے بھی یہ بڑے مد و جزر والے رہے نا یہ 1.5 سال, جس میں کئی بہت ہی شاکنگ مومنٹس بھی آئے, بہت ڈپریسنگ مومنٹس بھی آئے, دعوے ہوتے رہے دونوں طرف سے. وہ یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو کیسے یاد رکھا جائے گا ایز این انفارمیشن منسٹر؟ کاشف صاحب, ایک جملہ اس سے پہلے کی بحث پہ کہ کسی نے یہ نہیں بتایا کہ بلاول صاحب وزیر اعظم بنیں گے کیسے. وہ بات آخر میں وہیں پہ آ گئی کہ اگر اتحادی سارے بیٹھ جائیں اور پھر یہ فیصلہ کریں کہ سیٹیں آپ کی کم ہیں لیکن پھر بھی وزیر اعظم بن جائیں, وہ ایک اور بات ہے, وہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں. لیکن اس کے علاوہ اگر پیپلز پارٹی دیکھیں, بلوچستان کی باپ پارٹی تک کو تو واپس کھینچ لیا گیا. مجھے نہیں لگتا وہ وزیر اعظم بننے کی پوزیشن میں ہوں شاید, لیکن یو نیور نو پاکستانی کو, پھر یہ تو اینڈلیس پاسبلٹی ہے. مریم اورنگزیب صاحب انہوں نے کل کہا کہ پاکستان میں صحافت کے پوائنٹس بڑھ گئے ہیں, پتہ نہیں وہ کس چیز کی کا ذکر کر رہی تھی, کس چیز میں بڑھے ہیں پاکستان کے پوائنٹس, 12 پوائنٹ بڑھ گئے ہیں, کوئی 10 پوائنٹ بڑھ گئے ہیں. ذرا پچھلے 1.5 سال میں انہوں نے جو کیا ہے, جو اس حکومت کا فیشزم رہا ہے میڈیا کے ساتھ, مسئلہ یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جناب صحافی وہ ہے جس کو ہم صحافی کہیں گے, صحافت وہ کر رہا ہے جس کو ہم صحافت کہیں گے, جو ہماری لائن کے مطابق چلے گا وہ صحافی ہے, جو دوسری سائڈ پہ کھڑا وہ صحافی ہے ہی نہیں. ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے. ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا وہ آپ نے دیکھا, یہ کنیا میں اس کی شہادت ہوئی, وہ ایک بات ہے, لیکن وہ کنیا گیا کیوں؟ ان کی وجہ سے, ایف آئی آروں کی وجہ سے. حکومت نے کیا پروٹیکشن دی؟ پہلا موقع لگا جس کل ارشد کا آخری پروگرام تھا, آج وہ دن تھا جس دن عماد یوسف کو پچھلے سال گھر میں دروازہ توڑ کے اٹھا لیا گیا, جو ایک چینل کا پریزیڈنٹ تھا. یس. عمران ریاض کا آج بھی ہمیں پتہ نہیں وہ کہاں ہے. کتنے صحافیوں کو گرفتار کیا گیا یا سڑک پہ مارا گیا, وہ سارے کے سارے ان کے دور میں ہیں. سو مسئلہ یہ کہ یہ کہہ دینا کہ 12 پوائنٹ بڑھ گئے اور ہم نے صحافت کو بڑی آزادی دی. آپ نے ہر حکومت کی طرح ان کا بھی جو کلیم ہے وہ کلیم, خیر کہنے میں کیا عرض ہے. آج وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پہ اپنے سر پہ کھڑا ہو گیا, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا, سر پہ کھڑا ہو گیا, یہ بھی کہہ سکتے ہیں, کہنے میں کیا عرض ہے. بٹ اٹ ہیز بین اے ڈیزاسٹر فار میڈیا, ایز بیڈ ایز دا پریویس گورنمنٹ. اس پچھلی حکومت میں لوگ اٹھائے جاتے تھے لیکن پتہ لگ جاتا تھا کہ اٹھائے گئے اور جلدی واپس بھی آ جاتے تھے. کیا آج وسیم آپ جانتے ہیں عمران ریاض خان کا؟ نہیں, ہم سے دعائی کرتے ہیں. نو ویریس دعائی کر سکتے ہیں لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ ارشد شریف کو قتل کس نے کیا؟ کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ چینلز کو بند کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ ایف آئی آر کاٹی گئی کہ نہیں کاٹی گئی؟ اور کیا ہوتی ہے صحافت کے اوپر ضرب لگانا یا اس کو چوک کرنا, اس کے اوپر اس کی سپیس کو ختم کرنا. اسی کو کہتے ہیں نا جب آپ خوف پھیلا دیں اور آپ کی اور اس ماحول میں کوئی اپنی مرضی کی بات نہ کر سکے. یہ کوئی نیا نہیں ہے پاکستان میں,
لیکن کوئی آ کے مجھے یہ نہ بتائے کہ ہمارے دور میں صحافت کے پوائنٹس ایک اور جو نئی بات تھی نا اس میں وہ جو اونرشپ لی گئی نا پریس کانفرنسز کر جی 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 پہلے جب اس طرح کے واقعات ہوتے تھے تو ذرا چھپ کے اور اپولوجیٹکلی اور خود اس کو منظر عام پہ نہیں آ کے پیچھے سے کوشش کر کے صحافیوں کو ساتھ لے کے ان کی گریونسز کو ایڈریس کر کے. اس دفعہ جو ہم نے یہ پریس کانفرنسز دیکھی, ملک احمد خان صاحب کر رہے ہیں پریس کانفرنس چینلز کے خلاف, رانا ثناء اللہ صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ خود آ کر جو ہے پورے چینلز کے خلاف محاذ کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں. یہ تو اس سے پہلے ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے ماضی میں یہ نہیں کہتی کوئی بہت ہی کوئی پرفیکٹ چیز تھی, لیکن کہیں نہ کہیں ایک اپولوجیٹک بیہیویئر ہوتا تھا, ایٹ لیسٹ آف دا ریکارڈ ضرور ہوا کرتا تھا اگر اس طرح نہیں آتے تھے. لیکن اس دفعہ تو بالکل اونرشپ لے لی سیاسی طور پہ, اور ان کی لیگیسی میں جائے گا. یہ لیگیسی تو یہی رہنی ہے نا, یہ وقت گزر جائے گا, اچھا وقت آتا ہے, برا وقت آتا ہے, لیکن جو لیگیسی پی ایم ایل کی لکھی جائے گی تو اس میں صحافیوں کے خلاف جو زیر تاب آئے ہیں ان کی پولیٹیکل اونرشپ لینے کا صحرا ان کے اوپر ضرور جائے. دیکھیں یہاں پہ ہم 5 لوگ بیٹھے ہیں. وسیم, کاشف بھائی میرے سے 2 سال پہلے آ گئے, میں 2000 میں جرنلزم میں آیا, اب ظاہر ہے 24-25 سال مجھے بھی ہو گئے ہیں. جنرل مشرف کا زمانہ ہم نے دیکھا, ہم نے پیپلز پارٹی کا زمانہ دیکھا, اس کے بعد یہ 2013 سے آنورڈ دیکھا. یہ جو پچھلے 16 مہینے اس ملک کی صحافت اور صحافیوں کے ساتھ جو ہوا ہے نا, یہ اٹ از پارٹ آف دا ریکٹ. اور میرے خیال میں یہ مریم صاحبہ کو آنے والے دنوں کے اندر بہت ساری کہانیاں ہیں جن کے اوپر سے پردہ یہ خود بھی اٹھائیں گی اور پھر یہ بتایا کریں گی جناب اعلیٰ نہیں وہ بھی ہمیں نہیں پتا تھا, وہ بھی نہیں ہمیں پتا تھا, جو پہلے بتایا کرتے تھے جناب اعلیٰ اس میں تو ہمیں بعد میں بتایا گیا. لیکن ایک بات جو ہے جو دیٹ از آلسو پارٹ آف دا ریکارڈ کہ ایف آئی آرز جو اس سے پہلے والی حکومت تھی, کم از کم اسلام آباد میں اگر کراچی میں کوئی بات ہوئی ہے تو آپ ضرور بتائیے گا, کسی بھی جو صحافی کے خلاف کی ایف آئی آر نہیں ہوئی, حکومت نے آ کے ایکسیپٹ نہیں کیا. شہید ارشد شریف کی بات کرتا چلوں, میں اس دن ان کے ساتھ موجود تھا جس دن صبح علل صبح ہے متی اللہ جان کو اٹھایا گیا. ارشد شریف واز دا ون, میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں, اور اس بات کے اور بھی لوگ شاہد ہیں. انہوں نے خود جو بات کی پرائم منسٹر لیول تک, اور وہاں پہ کابینہ کو میٹنگ شیٹنگ ہو رہی تھی اور وہاں پہ بتایا گیا کہ جناب اعلیٰ یہ ہوا ہے, اور پھر رات کو وہ آ گیا, غلط تھا. اس کے بعد ایک اسد طور کے ساتھ واقعہ ہوا, وہ بھی سارے کا سارا ہے. لیکن یہ تو انہوں نے جس طرح ماریا بتا رہی تھی, انہوں نے نہ صرف فون کیا, انہوں نے کہا ہاں ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے, یہ ڈیزرو, یہ کرتے ہیں, یہ ان کے الفاظ ہیں, یہ آن دا ریکارڈ کیمرے کے سامنے انہوں نے ساری کی ساری چیزیں بولی ہوئی ہیں. باقی ظاہر ہے حکمران ہیں. اور ہاں دوسری بات, میں اس لیے بھی جو سوچ رہا تھا کہ اچھا ہے کہ وہ آ جائیں اگلے پرائم منسٹر ہمارے جو ہے ینگ بلاول بھٹو زرداری صاحب, کیونکہ یہ نون لیگ والے مارتے بھی ہیں اور اس کے بعد گھسیٹتے بھی ہیں. اور کم از کم جو ہے پیپلز پارٹی کا جو ہمارا ایکسپیرینس ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے, کم از کم کاشف بھائی از وٹنس ٹو دیٹ کہ وہ کھلے دل کے لوگ ہیں, وہ اپنی کرٹیسزم برداشت بھی کرتے ہیں. ان کے ساتھ بات چیت کر خیال ہے پیپلز پارٹی اس کے اندر اس کا جواب دہی اس میں نہیں, پیپلز پارٹی بیچارے کہتے ہیں کہ ہماری جو منسٹریز ہیں ہم انوائرمنٹ کر رہے ہیں, ہم فارن آفس کر رہے ہیں. حکومت کا آپ حصہ ہیں, انفارمیشن منسٹری, ہر منسٹری, یہ جو آپ کی ڈار صاحب کی پرفارمنس, یہ سارا اس گورنمنٹ کے کھاتے میں جائے گا. اگر تو آن ریکارڈ آ کے انہوں نے مذمت کی ہے, مجھے دکھا دیں, میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گی. لیکن اگر نہیں کی یا اگر خاموشی رہی ہے, میں تو مذمت پہ کہہ رہی ہوں, میں کہتی ہوں بیر منیمم مذمت کر لیں, لیکن اگر خاموشی ہے تو وہ بھی رضامندی ہے. پرائم ریسپانسبل کون ہے بات ہو رہی ہے. میں ذرا اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے, میں چاہ رہا ہوں مہر صاحبہ اور حسن کا بھی کامنٹ آ جائے وائنڈ اپ کرنے سے پہلے. مہر صاحبہ اسی پہ آپ کا کامنٹ, آپ کا ٹیک. دیکھیں ابھی بلاول نے اپنی تقریر میں کہا تھا ہسٹری ججز بیسٹ, یعنی کہ تاریخ بہترین فیصلہ کرتی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ مجھے کوئی ایسا اسٹیٹسٹک بتا دیجئے, کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ بتا دیجئے جدھر پچھلے 16 مہینوں کے اندر 486 دنوں کے اندر یہ پی ڈی ایم کی حکومت بہتری لائی ہے. میں تو ایٹ لیسٹ اس میں سے ایک کو بھی ہائی لائٹ نہیں کر سکتی. نہیں, اور یہ اوور آل یہ میڈیا کے حوالے سے ہے پوائنٹ. کوئی کامنٹ؟ دیکھیں میڈیا کے اوپر میں بتاؤں, عمران تحریک انصاف کے چیئرمین کو میڈیا پریڈیٹر کہا تھا, بڑے شوز کیے ہم نے, صحافیوں کو گولیاں لگیں, صحافیوں کو دن دہاڑے اٹھا لیا گیا, انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر بیٹھ کے, بڑا دکھ اور غم بھی ہوا, لوگوں کو ٹیلی ویژن سے بھی ہٹا دیا ہمارے کولیگز کو, اور ہم لوگوں نے دھڑا دھڑ اس کے اوپر بات کی. اور پھر یہ حکومت آتی ہے کہ جب صحافیوں کو گھروں میں گھس کے کٹا گیا, مارا گیا, یہ ان کے گھر جا کے پوری پی ڈی ایم کی جو کہ
عادت ہے وزٹ کرتی تھی انہیں. اسطور کے گھر بھی گئے مولانا فضل الرحمان سمیت, مسلم لیگ نون, ANP سب جا کے پہنچ گئے. لیکن اپنے دور حکومت میں جب درجنوں کے ٹھوک کے حساب سے FIR کٹ رہی تھی, آج بھی ان کے پاس جواب نہیں ہے. صحافیوں کو صحافی کہنا ہے کہ نہیں, ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کا اختیار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب 90 دن سے زائد گزر گئے, ایک صحافی کو پتہ نہیں آسمان کھا گیا, زمین نگل گئی, کسی کو معلوم نہیں ہے, لیکن یہ چپ کا روزہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں. سو معذرت کے ساتھ وہ دن کہ جب نجم سیٹھی اور جگنو محسن کو ان کے گھر میں گھس کے گھسیٹ کے باہر لانے والی جو مسلم لیگ نون تھی, وہ آج بھی وہی مسلم لیگ نون ہے, مگر شاید زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ تب تو اس نے اس کی اونرشپ لے لی تھی اور بعد میں معافی تلافی بھی ہو گئی تھی. آج تو نہ اونرشپ ہے نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے, معافی تلافی تو بہت دور کی بات ہے. سو آئی تھنک مورخ تو یہی لکھے گا تاریخ کے اندر کہ ان کو بہرحال حق نہیں ہے میڈیا, پریس اور فریڈم کے بارے میں بات کرنا. جاتے جاتے ایک میڈیا فریڈم بل لے آنا اور اس کے بعد کہنا کہ ہم چیمپئنز آف پریس ہیں. ہم ہاتھ جوڑتے ہیں, برائے مہربانی کسی اور کی آنکھوں میں دھول جھونکا جائے. وی آر ناٹ بائنگ دس. حسن, اچھا آپ کو میں واقعہ بتاتا ہوں وسیم. جس دن ہوا یہ کہ وزارت داخلہ نے کوئی ایک چیز تھی, کوئی لائسنس تھا ARY کا, وہ سسپینڈ کر دیا سم ہاؤ, جی ہاں ریووک کر دیا. اس دن میں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کو متعدد کالز کی. ویسے تو وہ مجھے بھائی کہتی تھی, لیکن پھر اس دن میرا فون آنسر نہیں ہوا, جو سچا واقعہ ہے. اچھا وہ کاشف صاحب کے ساتھ ہی ہوا. اچھا تو وہ اس دن میں بڑی کالز کی میں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کو, تو وہ بھائی مجھے کہتی تھی, پھر بھائی کا فون نہیں آنسر ہوا, تو بھائی بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. اچھا پتہ نہیں, میں نے دل کی بات کاشف صاحب سے کی تھی, اچھا میں نے کاشف بھائی سے بات کی تھی, میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بھائی بھی کہتی ہے اور فون بھی نہیں اٹھاتی, اگر وہ مجبور ہے تو کم از کم بتا دیں. اچھا دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اسی جو ہے 16 ماہ کے اندر دیکھا جائے, جو چیئرمین تحریک انصاف کے دور میں بھی جو ہے وہ ظلم ہوئے میڈیا ورکرز کے اوپر, تمام لوگوں کے اوپر, صحافیوں کے اوپر, لیکن انہوں نے بھی دیکھیں کہ ARY جو ہے وہ کیبل پر بند کر دیتے تھے. اچھا کیبل پر بند ہوتا تھا اور جب کہتے تھے تو پیمرا والے کہتے تھے ہماری طرف سے کوئی احکامات نہیں ہے, تو بار بار اس کو ARY کو بند کیا گیا اور ایک قسم کا وکٹمائز بھی کیا گیا ARY کو. لیکن بہرحال یہ تو ایک اپنی جگہ بات ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے, ہمیں اپنا رونا نہیں رونا چاہیے. لیکن میرے لیے تو ابھی ایک اور کوسچن بڑا امپورٹنٹ ہے جو میں آپ سب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا جو اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے سمری بھیجیں گے پرائم منسٹر, تو کیا پریزیڈنٹ عارف الوی اس کو فوراً منظور کریں گے یا 48 آورز کو پاس ہونے دیا جائے گا؟ یہ کوسچن ہے. کسی کا کوئی رابطہ اگر پریزیڈنٹ صاحب سے ہے یا پریزیڈنسی میں ہے وہ بتا How does it matter? How does it matter جب 60 اور 90 دن والی بحث آ جائے گی, اس لیے کہہ رہے ہیں ہم کہ اگر اچھا ذاتی بات, لیکن میں خالی کہہ رہا ہوں کہ آگے کیونکہ پریزیڈنٹ 13 تک ان کے پاس تاریخ ہے. دے آر اسٹل ویری مچ ان ا ویری سیف اسپیس. 13 تک تاریخ ہے, 48 گھنٹے وہ نہ بھی سائن کریں. پریزیڈنٹ تو کنٹینیو کر رہا ہے جب تک نیا, اسی لیے 12 بجے 9 کو تحلیل کر دی میرا خیال ہے, تاکہ صدر صاحب کا موڈ بدلے بھی تو بھی ہو جائے. جب تک اگلی پارلیمنٹ سویرے نہیں ہوتی, the president has to stay because یہ عہدہ خالی نہیں رہ سکتا. سو ہی از اینی وے اسٹیئنگ. مگر اگر آپ نے دیکھا ہو کہ پچھلے چند ہفتوں میں جس طرح انہوں نے سر تسلیم خم کر کے سارے بلز کے اوپر سائن کیا, دیٹ از انف رائٹنگ آن دا وال. ہی از ناٹ اے فارم آف ریزسٹنس. حسن کا یہ سوال ہے, اس کا ڈائریکٹ جواب یہ ہے کہ جو ہی جائے گی سمری اسی ٹائم سائن ہو جائے گی, بالکل ٹائم نہیں لگے گا. لو جی حسن صاحب, پریزیڈنٹ صاحب میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جواب آ گیا, روکنے کی وجہ کوئی جی خبر رات کو 10 بجے. بہت شکریہ جی تمام پینلسٹ کا, بہت بہت شکریہ. خاور صاحب, ماریہ صاحبہ, مہر بخاری صاحبہ, حسن ایوب صاحب, کاشف عبادی صاحب, بہت بہت شکریہ. پاکستان کا مستقبل کا ممکنہ سیاسی منظرنامہ, پاکستان کا ایوان جس کی مدت ابھی ختم ہو رہی ہے, یعنی ٹیکنیکلی تو جب وہ دستخط ہو جائیں گے تب ختم ہو جائے گی, لیکن عملاً آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی. پارلیمان کا اگلا کوئی اجلاس نہیں ہونا, یہ طے ہے. مزید کوئی تقاریر نہیں, تو عمل فار آل پریکٹیکل پرپسز ہم کہتے ہیں کہ پارلیمان کی مدت ختم ہو گئی ہے. تو پچھلے 5 سال کیسے رہے, 3.5 اور 1.5 سال کیسے رہے, سب کا ہم نے تجزیہ لیا. ابھی بریک کے بعد آپ نیوز اینکر سے ہیڈ لائنز اور خبرنامہ سنیں گے, اور پھر ہماری معمول کی پروگرامنگ. اس خصوصی نشریات میں اب تک کے لیے اتنا ہی.